السلام علیکم۔ اب ہم نظم حمد کے اگلے 3 اشعار کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس میں اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ یعنی اے اللہ، اس جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس میں تمہارے سوا اور کوئی دوسرا وجود موجود ہی نہیں۔ تم ہی یہاں پہ میزبان ہو اور تم ہی یہاں پہ مہمان ہو۔ یعنی شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہے اور یا باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں۔ یعنی ہم انسان اور باقی مظاہر قدرت تمام کی تمام چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، اور انسان ہی جو ہے وہ بھی چونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی کچھ دے رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ میزبان بھی اللہ کی ذات ہے اور مہمان بھی اللہ کی ذات ہے۔ جو بیٹے اس طرح کا فلسفہ ہوتا ہے اسے وحدت الوجود کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، یہ شیخ محی الدین ابن العربی نے اس فلسفے کو ایجاد کیا تھا۔ اس کا کہنے کا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو انسان ہے یہ اصل میں کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہے، یا جو دنیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا اپنے وجود کا ہی حصہ ہیں۔ جیسے کہ ایک سمندر میں سے ایک قطرے کو نکال کر باہر رکھ دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی، یہ جو دنیا ہے یہ بھی اللہ کی ذات میں سے ہی نکال کر باہر رکھی گئی ہے، اور آخر کار ہم نے اس قطرے نے دوبارہ سے جا کے سمندر میں مل جانا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا حصہ بن جانا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے اس کو وحدت الوجود کا فلسفہ کہا جاتا ہے، اور بہت سے شاعروں نے اپنی شاعری میں اس فلسفے کو آزمایا ہے، اور یہی امیر منائی نے بھی اس میں کہا ہے۔ جیسے غالب کا ایک شعر ہے، قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی قطرہ ہیں، یعنی ہم اس سے ہی باہر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اصل میں اسلام کے یہ ساتھ چلنے والا نہیں۔ جو اسلام نے ہمیں فلسفہ دیا ہے وہ فلسفہ وحدت الشہود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے، اور اس نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، یعنی وہ اس کائنات کا خالق ہے، اور یہ دنیا یا انسان یا جو بھی کچھ اس میں موجود ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ تو ان دونوں میں آپس میں خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، یعنی ایک وجود نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مذہب نے تو ہمیں یہی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بزرگ و برتر ہے، اگر ہم اس کی برابری کا تصور بھی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہم شرک کرتے ہیں، جس کو کہ سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ فلسفہ یعنی جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے یہ اصل میں اسلام کے ساتھ کا نہیں، اس کے الٹ ہے، منافی ہے۔ بہت سے شاعروں نے اس کو آزمایا تو ہے، جیسے امیر منائی نے بھی اس شعر میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہاں پہ میزبان ہے اور وہی ہم یہاں پہ مہمان ہیں، یعنی دونوں حیثیتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں تمہارے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ لیکن اصل میں جو ہے وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ اصل میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے سب کچھ بنایا، اس نے تمام کائنات کی تمام زندہ اشیاء کی وہ میزبانی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس چیز سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اللہ کے جو خالق کائنات ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تمام جو مخلوقات ہیں وہ اس نے بنائی تو ہیں، لیکن وہ اس کے برابر یا اس کے وجود کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ وہ تمام چیزوں کو شروع دن سے ان کی میزبانی تو کر رہا ہے، لیکن اس کو مہمان نہیں کہا جا سکتا اللہ کی ذات کو۔ تو اسی لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا، زمیں پہ جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتان دسترخوان نعمت کے۔ اگلا شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس شعر میں امیر منائی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر ہمیں اس کے بنانے والے کا، اس کے خالق کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اتنی پیاری خوبصورت چیزیں ہیں تو یقیناً خالق بھی نے کتنی محنت کی ہے ان پہ، اور وہ خود بھی کتنا عظیم ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ،
یہ جو دنیا کا باغ ہے اس میں ہر طرف تمہارے ہی رنگ بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرف تمہاری ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو دنیا کا باغ ہے یہ تمہاری کاریگری کو، تمہاری محنت کی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے اس کو بنانے میں کتنی محنت کی ہے، یہ تمہاری قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت میرات النظیر جو ہے نا اس کو استعمال کیا ہے۔ صنعت میرات النظیر اس صنعت کو کہا جاتا ہے جس میں پہلے ہم ایک چیز کا نام لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کی چھوٹی تفصیلات کو بھی شعر میں شامل کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ شاعر نے پہلے مصرع میں کہا رنگ تیرا چمن میں، تو چمن کی ذکر کرتے ہوئے، باغ کا ذکر کرتے ہوئے بعد میں وہ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، خوشبو کا، باغبانی کا، خوبصورتی کا، تو اس چیز کو صنعت میرات النظیر کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی شاعر نے چمن کی مناسبت سے، باغ کی مناسبت سے رنگ، خوشبو، بو اور باغباں کا ذکر کر کے اپنے شعر کو زیادہ خوبصورت اور دلکش بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور اسی سے ملتا جلتا شعر ہے کہ پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، پر عقل کے جل جائیں جو سوچیں تیری قدرت، ایک پتے کی ایک ذرے کی ہی شان بہت ہے۔ یہ شعر ہے محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اس میں امیر بینائی بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے زیادہ ہمارے رازوں کو چھپانے والا، ہماری باتوں پر پردہ پوشی کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ہم اپنے والدین پہ بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، واقعی میں وہ ہمارے اس طرح کا رشتہ ہے کہ جو ہمارے لیے کسی غرض اور مقصد کے بغیر ہوتا ہے، لیکن رازوں کے معاملے میں کئی دفعہ ہم اپنے والدین پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ کسی اور کو ہماری کوئی بات بتا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمارے رازوں کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھے ہیں جس میں سے ایک نام ہے ستار، یعنی چھپانے والا۔ ستار العیوب ہم کہتے ہیں، یعنی ہمارے عیبوں کو چھپانے والا، دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ایسی ہے کہ جس سے ہم جو بھی بات کہیں یا جو بھی کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس راز کو دوسروں پر افشا نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے نہیں لاتا۔ یعنی حقیقی معنی میں اگر ہم کسی کو رازدار کہہ سکتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ ہم اپنی خوشی اور خاص طور پہ اپنے غم جو ہیں وہ صرف اگر اللہ کو بتائیں تو اس کا ہمیں بہترین نعم البدل بھی دے گا، اور ان دکھوں کو یا ان پریشانیوں کو یا ان برائیوں کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لائے گا۔ تو اسی لیے امیر بینائی جو ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں رازداروں اور خیر خواہ تو مطلب رازدار اور خیر خواہ تو بہت ہیں، لیکن جو جیسی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اس جیسا خیر خواہ یا ہمارے رازوں کو راز رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے کہ وہ ان کی باتوں کو راز ہی رکھتا ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا یہاں پر کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کھلا تیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہمارے تمام جو گناہ ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو دوسروں سے چھپائے رکھتا ہے۔ ویسے اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی بھی وقت پڑنے پر ایک دوسرے کا سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رازوں کو راز نہیں رہنے دیتے، تو مسلمان یا اور کیا مطلب دوسرے تعلقات سے ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت خوبصورت امیر بینائی نے بات کی ہے کہ اللہ جیسا رازدار اور کوئی نہیں، صرف وہی واحد ذات ہے جس کو ہم حقیقی معنوں میں اپنے تمام رازوں کا محرم کہہ سکتے ہیں، ان کو چھپانے والا یا رازوں کو راز رکھنے والا کہہ سکتے ہیں۔